پھر سے وراثت کا قانون شروع ہو رہا ہے. تو وراثت کے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. وراثت کا قانون 3 آیات پر مشتمل ہے. یہ 11 آیت سورہ نساء کی 11 اور سورہ نساء کی 12 اور پھر اینڈ میں ایک آیت ہے. تو انشاءاللہ آخر میں جب اس کی وہ سمری بتاؤں گی تو میں تمام جو وراثت کے احکامات حدیث سے اور ان 3 آیات سے آئے ہیں ان سب کو بتاؤں گی. مگر یہاں ہم لفظی ترجمہ ان آیات 2 آیات کا کرتے ہیں. یوسیکم اللہ، یوسی وصیت کرتا ہے تم کو اللہ. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت یعنی کسی چیز کے ہونے سے پہلے انسان اس کے بارے میں کسی کو ہدایت دیتا ہے کہ بھئی دیکھو جب یہ ہو جائے تو یہ کرنا. اس طرح سے جو کسی کو سمجھایا جاتا ہے اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، اس میں محبت اور شفقت بھی ہوتی ہے. وصیت میں جب انسان کسی کو وصیت کرتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام ہو، جب ایسا ہو جائے تو تم ایسے کرنا، تو اس کو وصیت کہتے ہیں. مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وصیت کرے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں وصیت کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وصیت بھی ہمارے لیے حکم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے اگر ویسے تو نہیں، وصیت اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ دوسری جگہوں پر بھی استعمال کیا ہے حکم دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب وصیت لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ حکم ہوتا ہے ہم پر. ہاں ماشاء اللہ جمیلہ، جب یہ پھر حکم دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ تم کو ایسا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو اللہ وصیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے. اور وصیت میں وعدے کا بھی معنی ہوتا ہے کہ جب وصیت کی جاتی ہے تو اس کو ایک طرح سے یہ وعدہ ہے. مثال کے طور پر مرنے والا جب وصیت کر رہا ہوتا ہے کسی کو کہ دیکھو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا میرے مرنے کے بعد، اور سننے والا کہتا ہے ہاں میں کروں گا، تو یہ ایک پکا وعدہ ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. انلیس کہ اس میں خود اللہ تعالیٰ کے قوانین کی کوئی خلاف ورزی ہو، جب وصیت سننے والا پر فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق کسی کی وصیت ہے تو پھر وارثوں کو اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمارے یوسیکم اللہ، وصیت کرتے اللہ تم کو فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکری مثل حظ الانثیین. للذکری، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ مردوں کو، لڑکوں کو. ٹھیک ہے، مذکر، ہاں مذکر. للذکری تو میل کے لیے، مذکر کے لیے، مثلو مانن، مثل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے مشابہت، کسی چیز کے برابر. تو مثلو یعنی کہ برابر ہے. حظ، حظ کہتے ہیں حصہ. حظ الاسنیین، اسنیین یہ کیا ہے؟ سوری انثیین کیا ہے؟ یہ جمع ہے، واحد ہے، کیا ہے؟ انثیین تسمیہ ہے. ماشاءاللہ، یہ یانون سے ہمیں پتہ چلتا ہے تسمیہ ہے. تو انثا کہتے ہیں یعنی کہ مؤنث. تو مردوں کے لیے یا مذکر کے لیے حصہ ہے کتنا؟ برابر، جو کہ برابر ہے کتنا؟ حصہ انثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے. یعنی کہ مرد کے لیے دگنا ہے کیونکہ 2 عورت کا حصہ ایک مرد کے حصے کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ، پھر اگر ہو، کننا یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، مؤنث کا نون ہے، یہ جمع مؤنث. حصہ کا معنی حصہ. ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے حصہ ہے کتنا؟ 2 عورتوں کے برابر. ٹھیک ہے. فَإِن كُنَّ، پھر اگر ہو، نساءً فوق اثنتین، پھر اگر ہو عورتیں فوقا کا مطلب آتا ہوگا بہت سے لوگوں کو. فوقا کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، ہاں اوپر. فوق مطلب اوپر یا زیادہ. تو اگر عورتیں ہوں زیادہ،
इस्नतैनी, दो से ज्यादा, ठीक है। अगर औरतें हों दो से ज्यादा तो क्या करना है, वलहुन्ना सुलुसा मा तरका। तो इन सब, वलहुन्ना ये जमा की ज़मीर है, औरतों के लिए आई है, कि फिर अगर दो से ज्यादा लड़कियां हैं तो उनके लिए क्या है, सुलुसा मा तरका, 1/3। सुलुसा कहते हैं, सुलुसा ये तस्निया है, ठीक है, सुलुस की, सुलुसा ये क्या है, तस्निया। सुलुस, सुलुस क्या होता है, 1/3। सुलुसा 2/3, यानी कि 2 टाइम्स 1/3, तो कितना हो गया, 2/3, माशाल्लाह। तो अगर दो से ज्यादा औरतें हैं तो फिर 2/3, दो उनके लिए मातरा का, यानी कि फिर अगर देखिए यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर मर्द कोई भी औलाद नहीं है, सिर्फ औरतें हैं, बच्चियां लड़कियां हैं, लेकिन दो से ज्यादा लड़कियां हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर मर्द कोई भी नहीं है, दो लड़कियां हैं, तो दो से ज्यादा लड़कियां अगर हैं तो फिर तमाम माल जो तरके का है उसमें से 2/3 लेकर इन लड़कियों में बांटा जाएगा। जैसे मिसाल के 4 लड़कियां हैं किसी आदमी की और एक भी बेटा नहीं है, तो ये 4 लड़कियों में उस आदमी के माल का 2/3 हिस्सा बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। वही कानत, और अगर है वाहिदतन, किसी आदमी की एक ही लड़की है, कोई लड़का नहीं है, तो फिर क्या है, फलहा, तो उस लड़की के लिए निस्फुन, आधा है, वो पूरे माल का आधा हिस्सा उसको मिलेगा। अब इतने हिस्से तक का क्या मतलब हुआ कि किसी आदमी के बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, तो फिर माल कैसे तकसीम होगा, कि बेटों का हिस्सा बेटियों के हिस्सों से दुगना होगा। लेकिन अगर उसके बेटे नहीं हैं लेकिन दो से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 माल को इन बेटियों में बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। और अगर उसकी कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक ही लड़की है, तो फिर उसको पूरे माल का आधा माल दे दिया जाएगा, ठीक है, ये मतलब है। फिर वली अबई ही, अब ये बेटों और बेटियों का यहाँ तक कानून था। अब वली अबई ही, और माँ बाप के लिए, अब किसी आदमी के माँ बाप जिंदा हैं और वो खुद मरता है, तो उसके माल में से माँ बाप के लिए कितना है, लिकुल्ली वाहिदिन, हर एक को, यानी कि माँ को भी और बाप को भी, मिन हुमा, इन दोनों में से, हुमा क्या है, तस्निया है, और तस्निया क्यों आया है, मिन हुमा, तस्निया क्यों आया है यहाँ पर, इसलिए कि वली अबवैही, यानी माँ और बाप की तस्निया है ना, इसलिए। तो अगर माँ और बाप हैं उसके, तो फिर उन दोनों में से हर एक के लिए क्या होगा, असुदुस, छठा हिस्सा, ठीक है। माँ बाप दोनों जिंदा होंगे तो माँ बाप का क्या हिस्सा बनता है, छठा हिस्सा, 1/6, मिम्मा, इसमें से जो तरह का, जो मरने वाले ने छोड़ा, इन, अगर, लेकिन ये कब होगा छठा हिस्सा, अगर काना लहू, हो उसके लिए, वलद, औलाद। देखिए अगर अगर उसकी औलाद मौजूद है, उसका उसका मर्द, खास तौर से बेटा अगर है, बेटियां भी शामिल है इसमें, लेकिन अगर इंसान के बच्चे हैं और उसमें बच्चों में लड़का भी है लड़कियां भी हैं, तो माँ बाप का हिस्सा कितना बनता है, 1/6, ठीक है, 1/6। अगर सिर्फ लड़कियां होती है तो फिर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें क्या है कि लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, वलद यहाँ औलाद के मानी में इसमें लड़के लड़कियां शामिल हैं, तो फिर माँ बाप को 1/6 मिलेगा, दोनों को 1/6 मिलेगा। फिर लम यकुन, फिर अगर ना हो उसके लिए, लहू उसके लिए, वलदुन कोई औलाद, ववरिसहु, और तो अगर औलाद नहीं होता तो फिर ववरिसहु अबवाहु, उसके माँ बाप हैं, वारिस बन रहे हैं, मगर उसकी कोई औलाद नहीं है,
तो फली उम्मी ही, तो उसकी माँ के लिए असुलुस, छठा तीसरा हिस्सा है। ठीक है, अगर सिर्फ माँ बाप वारिस बन रहे हो तो माँ के लिए छठा तीसरा हिस्सा है, सॉरी तीसरा हिस्सा है। ठीक है, फइन काना, फिर अगर हो लहू उसके लिए इख्वतुन, इख्वतुन अखुन की जमा है। ठीक है, इख्वतुन यानी उसके कुछ भाई हो, यानी दो से ज्यादा भाई, दो से ज्यादा भाई हो, यानी एक नहीं। ठीक है, इख्वतुन दो से ज्यादा भाई यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। फली उम्मीही सुदुस, तो उसकी माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। मिन बाद वसीयतिन, वसीयत के बाद, जो वसीयत उसने दी होगी, लिखी होगी, वो तो सबसे पहले दी जाएगी। जो 1/3 तक मैक्सिमम वसीयत है वो, उसके बाद जो इसका तरके में से माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। कब? जबकि उसके बहन भाई हो। ठीक है, मरने वाले के बहन भाई हो। अब देखिए यहाँ पर इस आयत को थोड़ा सा समझना जरूरी है। पहली आयत तो सिंपल थी कि आदमी था, उसकी औलाद भी है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, अब वो मर गया, माँ बाप भी जिंदा हैं, तो माँ बाप का हिस्सा क्या बनेगा उसके पास कि 1/6 माँ को, 1/6 बाप को, और बाकी बचा हुआ सारा माल इसके बच्चों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं हैं अब, ठीक है, खास तौर से उसके मर्द औलाद नहीं है, यहाँ पर इस सिचुएशन में इसके बच्चे कंप्लीटली नहीं है, अगर कोई बच्चा नहीं है तो फिर क्या होता है कि फिर माँ को सारे माल के वारिस सिर्फ माँ और बाप बन रहे हैं, तो फिर माँ को कितना मिलता है? 1/3 माशाल्लाह, और बाप को कितना मिलता है? 2/3। ठीक है, इसमें बचा हुआ फिर सारा माल बाप ले जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप वारिस बन रहे हैं, औलाद नहीं है, लेकिन क्या सिचुएशन है कि उस मरने वाले के बहन भाई जिंदा भाई हैं, बहन भाई हैं दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बहन भाई हैं, और माँ बाप वारिस बन रहे हो, तो जब जब तक बाप जिंदा होता है भाइयों को कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये जरूरी है, याद रखना है कि बाप की मौजूदगी में, चाहे औलाद हो या ना हो, बाप की मौजूदगी में भाइयों का कोई हिस्सा नहीं होता। सारा माल, फिर बचा हुआ सारा माल बाप ले जाता है, लेकिन माँ का नुकसान हो जाता है, यानी भाइयों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन माँ का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/6 हो जाता है। ठीक है, और बाकी माल बाप को मिल जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस हद तक आप लोगों को समझ में आ रही है बात, इंशाल्लाह आप समझते रहें। इन सब चीजों में हिकमतें हैं। देखिए अब बाप भाई तो नहीं है, मतलब माँ बाप ही सारा वारिस बन रहे हैं, भाइयों को, भाई हैं, भाई दो से ज्यादा है, मगर भाइयों को हिस्सा नहीं मिलता बिकॉज बाप जिंदा है। लेकिन माँ का फिर भी नुकसान हो जाता है भाइयों की मौजूदगी में। यहाँ ये मतलब है कि माँ के हिस्से में कमी आ जाती है, बाप को फिर और ज्यादा माल मिलेगा। अगर भाई नहीं है, बहन भाई दो से ज्यादा नहीं है, तो फिर बाप को 2/3 और माँ को 1/3। लेकिन बहन भाई हैं तो वो हालांकि वो वारिस नहीं बन रहे इसलिए कि बाप की मौजूदगी में उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन माँ का नुकसान जरूर होगा कि माँ को फिर छठा हिस्सा मिलेगा और बाकी माल बाप को मिलेगा। अब उन्होंने ने इस पर गौर करके सोचा है कि ऐसा क्यों है कि माँ का नुकसान क्यों हो गया, जब बहन भाई खुद तो उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बाप को फिर ज्यादा क्यों मिल रहा है। तो इस पर इन्होंने ये गौर किया कि चूंकि बाप जो है, अब बहनों भाइयों का देख के, अगर वो जाहिर बात है, अगर वो छोटी उम्र के हैं या कुछ है तो बाप ही पर जिम्मेदारी है उनकी, तो इस वजह से बाप को फिर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त ज्यादा है, उसके अपने बच्चे भी हैं और इसकी अपनी बीवी भी है। तो बीवी को फिर उसकी, यानी माँ को फिर कम देकर बाप को ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि माँ के ऊपर कोई पैसे की जिम्मेदारी नहीं है औलाद के लिए। ये टुकड़ा क्लियर हुआ आपके समझ में? हाँ बिल्कुल, यानी कि वो माँ बाप अगर मर भी गया तो वो उसका माल फिर इसके बेटों को मिलेगा। तो वरना माँ का जो ये है कि भाई माँ के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल।
آپ کو پتہ ہے بعض فیملیز میں باپ نہیں کما رہا ہوتا ہے، ماں کما رہی ہوتی ہے اور ماں سارا خرچہ پورا کر رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتی کہ چونکہ اب میں کما رہی ہوں، میرا شوہر نہیں کما رہا، تو اب جو بھی وراثت کے قانون ہے ہر چیز اب چونکہ میں کما رہی ہوں اس لیے ہر چیز کو اب اس طرح سے الٹ دو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جب عورت کما کر لاتی ہے اور مرد نہیں کما رہا ہوتا تو عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے رہا ہوتا ہے جیسے وہ صدقہ کر رہی ہے۔ جیسے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے نا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کی محنت کا، اس کے خرچے کا، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس قابل نہیں ہے اور وہ خود کما رہی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وراثت کے قانون میں تبدیلی آ جائے گی، اور یہ اللہ کے قانون بدلنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسی بہا اودین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تقسیم کب ہوگی؟ جبکہ وہ وصیت جو ہے، جو اس نے مرنے والے نے جو وصیت کی ہوگی وہ بھی پے کر دی جائے اور قرضہ بھی، اس کا قرضہ بھی پے کر دیا جائے، اس کے بعد حصے بٹیں گے۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بار ریپیٹ کیا کہ یہ بھی تقسیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا کہ جو بھی کچھ اس نے وصیت کی اس کو پہلے وصیت کو اور قرضے کو ادا کرنا ہے، لیکن ہر بار وصیت کا ذکر پہلے کیا اور قرضے کا بعد میں کیا۔ آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے سب سے پہلے کیا چیز ادا کی جاتی ہے؟ اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے یا اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے؟ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ، ماشاءاللہ، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ ایک بوجھ ہے جس کا اس کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا، تو قرضہ سب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بار بار یہ فرمایا کہ اس کی مرنے والے کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر تقسیم ہوگی۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرے، کہ قرضہ پہلے ادا ہوگا، پھر وصیت ادا ہوگی، پھر وہ اس کی تقسیم ہوگی؟ تو علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ چونکہ دیکھیں جب قرضہ ہوتا ہے کسی کے اوپر تو اب وہ مرتا ہے تو قرض دار تو خود ہی آ جائیں گے مانگنے کے لیے کہ بھائی ہمارا اس آدمی پر قرضہ تھا، ہمیں پیسہ دو، تم پھر بانٹنا، ٹھیک ہے۔ اور خود مرنے والا بھی کہہ کر جائے گا، خاص طور سے تاکید کر کے جائے گا، اس کو بھی فکر ہوگی تو وہ بھی کہے گا کہ بھائی میرا قرضہ پہلے دے دینا، اور خود اس کے جو وارث بن رہے ہوں گے اس کو بھی فکر ہوگی کہ پہلے قرضہ تو دینا ضروری ہے۔ تو لیکن جب انسان وصیت کر جاتا ہے کہ دیکھو میرے فلاں فلاں رشتے دار کو، اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے بولتا ہے دیکھو فلاں رشتے دار کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، اب بڑھ جاتا ہے مرنے والا، اب بیٹے سوچتے ہیں کہ ہمارا باپ تو بس بہت بڑا دل رکھتا تھا، اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، چلو ہم دے دیں گے کبھی جب دے سکیں گے، ابھی ہم اپنا حساب کر لیتے ہیں۔ تو ایسی لاپرواہی ہو سکتی ہے نا وصیت کے معاملے میں، لیکن قرضے کے معاملے میں وارث لاپرواہی نہیں کریں گے، مگر وصیت کے بارے میں چانسز ہے کہ وارث تھوڑی سی لاپرواہی کر جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو بار بار وصیت کا ذکر پہلے کر کے سمجھایا کہ نہیں، وصیت ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، جیسے ہی قرضہ ادا ہو اور وصیت بھی ادا کرنی ضروری ہے، اور پھر تم کو مال تقسیم کرنا ہے۔ کیا حج قرض ہے؟ اور قرضہ ہے لیکن اس سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مال میں سے کوئی اس کا حج کر سکتا ہے؟ سادیہ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں انسان اگر صاحب حیثیت تھا، انسان کے پاس صحت بھی تھی، یعنی اس کے پاس وہ سارے حالات تھے کہ جس کے لحاظ سے اس پر حج جو تھا وہ فرض بن گیا تھا، لیکن بس اس نے کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ نہیں گیا، اب وہ مر گیا، تو بے شک وہ حج اس کے اوپر قرضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کو زکوٰۃ مال کی پے کرنی تھی، لیکن زکوٰۃ کروں گا کرتے ہوئے اس نے زکوٰۃ نہیں کی، دیکھیں پورا سال ہو گیا، ٹھیک ہے، سپوز اس آدمی کا زکوٰۃ 1 سال کے بعد ڈیو ہوتی ہے، اب سال پورا ہو گیا اور ابھی ایک ہی دن ہوا ہے اور اس آدمی کی ڈیتھ دوسرے دن ہو گئی، اب قرضہ تو اس کے اوپر تھا نا، زکوٰۃ تو اس کے اوپر ڈیو تھی، اب زکوٰۃ کے پے کیے بغیر مر گیا
تو یہ اللہ کے حقوق ہیں جو کہ اس کے مال سے وارثوں کو ادا کرنے ہیں. بعض اوقات مرنے والے کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے وارثوں کو بول کے جاتا ہے کہ میرا حج بدل کر دینا یا میرے لیے زکوٰۃ ادا کر دینا، اور بعض اوقات اس کے ذہن اس کو موقع ہی نہیں ملتا وارثوں کو بولنے کا. لیکن وارثوں کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ نہیں، یہ تو میرے باپ پر قرضہ ہے، یہ تو اللہ کا قرضہ ہے جو اس کو ادا کرنا ضروری تھا. تو وارث اب بیٹے اس کے اگر اس کی محبت ہے اپنے باپ سے تو وہ کبھی بھی ان قرضوں کو چھوڑ کر مال کو بانٹ نہیں لیں گے، پہلے اللہ کا قرضہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور لوگوں کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بعد وارث مال لیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر فتیہ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی انشاءاللہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب تقسیم خود سے کر دی تو اب کوئی دل میں کسی کے ایسا نہ ہو کہ وہ مال ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم سے یہ حق چھین لیا کہ ہم اپنی مرضی سے. دیکھیے بعض اوقات انسان کو کسی سے بہت پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں میں سے کسی ایک سے بہت زیادہ نرم دل اس کا ہوتا ہے. بہن بھائی وارث ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کسی ایک بہن یا بھائی کے لیے دل بہت نرم ہوتا ہے. ہاں، روزوں کا بھی قرضہ ہے، روزے بھی وارث کو رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، روزے بھی اگر رمضان میں، جیسے مثال کے طور پر انسان صحت مند تھا، رمضان میں صحت مند تھا مگر وہ تھوڑا سا بیمار ہوا رمضان میں اور ایک دو روزے چھوٹے تھے اس کے، پھر ایک سال ہوتا ہے نا رمضان کے روزوں کی قضائی ادا کرنے کا. اب وہ سال پورا ہوا اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی آدمی مر گیا اور اس نے اپنے جو قضائی روزے تھے جو لاسٹ رمضان کے جو کہ اس پر واجب تھے، اس نے بس معمولی کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑے تھے، اب وہ اس پر قرضہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے وارثوں کو اس کو روزے رکھنے ہیں اس کے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں البتہ اب نمازیں، کسی کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ہم کوئی کسی کا پابند نہیں بنا سکتے کہ بھئی اس شخص نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی کہ اب بیچارہ وارث بیٹھ کے اس کی نمازیں نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، مگر روزے کے لیے، اس کی حج کے لیے، ان چیزوں کے لیے، اس کی زکوٰۃ کے لیے وارثوں کو خیال رکھنے کا ہے. قرض روزے کے پورا کے بھی ہوتا ہے اگر آپ رکھ نہ سکے. دیکھیں اگر آپ رکھ نہ سکے نا تو پھر آپ اس کے مال سے فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ یہ اگر آپ کے اندر کمزوری ہے تو آپ اپنی نیت سے اس کے لیے فدیہ دے دیں روزے کا، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور اپنے مرنے والے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اب اس کی پکڑ، آپ کی بھی پکڑ نہ ہو اور آپ کے مرنے والے کی بھی پکڑ نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے اندر اس اٹھانے کی قوت نہ ہو. اب دیکھیں وارث بہت کمزور ہے کہ وہ خود تو حج کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اپنی حج بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، ایسی کمزوری ہے، تو اب وہ حج بدل کیسے کرے گا نا. اور اس کو کسی کو یا تو ڈھونڈنا پڑے گا کوئی حج بدل کرے، لیکن اگر نہ ملا تو کیا اب وارث جو ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ، اس کے وہ مجبور ہے. تو دیکھیں ایسے حالات میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن جو قواعد ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور انسان کی نیت سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. کسی کو سزا دینے کی یا کسی کو معاف کرنے کا فیصلہ اللہ نیتوں سے کرتا ہے. درکے میں سے قرضہ مجھے سمجھ نہیں آئی فتیہ، ترکے میں سے قضا روزے، قضا روزے کے ادائی روز، ہاں روزے کی دیکھیں قرضہ قضا روزے، اچھا ترکے میں سے قضا روزے کی، ہاں بالکل. یہ تو دیکھیں یہ سارے جو ہے چیزیں یہ سارے اس کے قرض میں آ جاتے ہیں نا. تو اگر وارث کو پتا ہے کہ میں تو اس کے روزے نہیں رکھ سکوں گا تو اس کے مال میں سے روزے کا فدیہ بھی دے دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور فدیہ دینے کے بارے میں واللہ عالم
جیسے علماء اس پر بات نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ وارث روزے رکھے، یہ نہیں کہا کہ وارث فدیہ ادا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب واللہ عالم وارث کو اپنے مال سے فدیہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ جانتا ہے، مطلب انسان اپنے اندازے سے کرتا ہے، بس اس کے دل میں اخلاص ہو تو وہ کر دے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ قرضہ ضرور ہے، اللہ کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ورثے کے قانون سے کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میرا فلاں بیٹے سے تو وہ اس کا دل بہت جھکا ہوا ہے اس کی طرف، تو اب وہ اس کو تھوڑا سا زیادہ دینا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ میں وصیت میں سے بھی اس کو تھوڑا سا دے دوں، اپنے 1/3 میں سے بھی، اور باقی اس کو مال اس میں سے بھی مل جائے، اس طرح سے کر کے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وارننگ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں